بالکل اس سے ہٹ کے ایک طرف ہو گئے. ٹھیک ہے, اللہ رسول کے لیے ان کا اختیار ہے, جیسے چاہیں گے وہ کریں گے, ہمیں منظور ہے. اللہ رسول ان کے قرابت دار مساکین ابن سبیل کے لیے ہے, اور جو 4 بقیہ حصے ہیں وہ ان غانمین میں اور ان لڑنے والوں میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے اس غزوے میں شرکت کی ہوگی. پھر مومنوں کی صفات ذکر فرمائی کہ مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے, اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے سچے مومن ہیں. ان کو کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے بڑے اونچے اونچے درجات ہیں ان کے پروردگار کے پاس. ومغفرت, بخشش کا سامان ہے. ورزق کریم, اور بہترین عمدہ روزی ہے جو جنت کی نعمتوں کی ضرورت ان کو حاصل ہو. پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا. ابو سفیان ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے شام سے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آپ نکلے تھے. 313 آپ کے ساتھ تھے, زیادہ ساز و سامان نہیں تھا. 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, چند تلواریں تھیں, کیونکہ اصل لڑنا مقصود نہیں تھا, وہ تو قافلے کو پکڑنا تھا. اس قافلے میں کچھ قریشی لوگ تھے, 50,000 دینار کا ان کا نفع تھا, اور کچھ جو ہے وہ اونٹ وغیرہ تھے, غالباً 100 اونٹ بھی اس کے ساتھ موجود تھے. ان کو آپ نے چھیننا تھا, حاصل کرنا تھا. ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے, تو اس نے ایک قاصد مکہ مکرمہ بھیجا اطلاع کرنے کے لیے کہ بھائی تمہارا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے, اور ساحلی پٹی اور راستے سے اپنے قافلے کو جا کر وہ نکل گیا. تو وہ تو پیغمبر سے اور صحابہ سے بچ کے نکل گیا. جب ابو جہل کو وہاں اطلاع ملی مکہ میں, تو اس نے لشکر تیار کیا اور وہ 1000 لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلا. بعض روایات میں 950 اور بعض میں 1000 ہے. تطبیق اس طرح ہے کہ کچھ عورتیں بھی ساتھ تھیں, کچھ غلام باندھی خدمت کے لیے ساتھ لے کر آئے تھے. وہ عورتوں کو کہتے تھا کھانا وغیرہ پکائیں, زخمیوں کی کوئی خبر گیری کریں, تو ملا کے وہ کل 1000 بنتے ہیں, اور خالی مرد لڑنے والے 950 تھے, اور یہ 313 تھے. راستے ہی میں ابو سفیان نے دوبارہ پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ میں بچ گیا ہوں, واپس چلے جاؤ. ابو جہل بڑے گھمنڈ میں تھا, کہا نہیں, جب تک ہم بدر کے میدان میں پہنچ کر اونٹوں کو ذبح نہ کر لیں, اور گانے والیاں گانے نہ ہمیں سنا دیں, اور ہم اشعار نہ پڑھ لیں, عرب پہ ہاتھ نہ بٹھا دیں, واپس نہیں آئیں گے. بڑے تم تراق سے تکبر کے ساتھ وہاں آیا. جب وہاں پہنچا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کروں. انصار کے لوگوں سے چونکہ جو آپ کو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات نہیں تھی کہ باہر نکل کر بھی وہ ہم سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے, ہماری مدد کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا کہ اشیروا علیہ عباد اللہ, اللہ کے بندوں مجھے مشورہ دو. صدیق اکبر کھڑے ہوئے, جان سلام تقریر کی, آپ نے دعا دی, خوش ہو گئے. پھر فرمایا دوبارہ اشیروا علیہ عباد اللہ. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں, آپ جو حکم فرمائیں, جہاں لڑنے کے لیے کہیں گے ہم جائیں گے. آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا, دعائیں دی, وہ بھی بیٹھ گئے. پھر دوبارہ کہا اشیروا علیہ عباد اللہ. حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہو گئے, انہوں نے بڑی جانسانہ تقریر کی, آپ نے اس پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا. پھر دوبارہ آپ نے کہا یہ, تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, انصار کے سردار, انہوں نے پھر وہ تاریخی تقریر کی کہ اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کے لیے جو مقدر کیا, جہاں آپ کے لیے جنگ ہوئی تو آپ نکلیں, جو مال ہمارے مال میں سے لیں گے ہمیں وہ محبوب ہوگا, جہاں کہیں گے ہم جائیں گے. برق الغماد ایک دور دراز کا علاقہ تھا, وہاں تک جانے کے لیے کہیں گے ہم وہاں تک جائیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, آپ جائیے, آپ کا رب جائے اور جا کر وہ لڑے, ہم یہاں بیٹھے, ہم یہ نہیں کہیں گے. ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, بائیں سے لڑیں گے, آگے سے لڑیں گے, پیچھے سے لڑیں گے, اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا, چونکہ انصار ہی کی اصل بات آپ چاہتے تھے. آپ خوش ہو گئے, خوب دعائیں دی, فرمایا اللہ کے نام پر چلو, اور نکل کے بدر میں جا کے پہنچے, اور وہاں وہ مقابلہ ہوا. اللہ نے حق کی ایسی کھلی فتح دی کہ 70 کفار مارے گئے, 70 قید میں آئے, بڑی غنیمت ملی. اس کا قصہ یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا سورہ انفال میں, جو اللہ کے انعامات ہوئے. مثلا فرشتوں کا نزول ہوا, مثلا اللہ نے اونگ ڈالی, جس زمین پر پہلے صحابہ موجود تھے وہ ریتلی نرم زمین تھی, پیر دھنس رہے تھے, پانی پر مشرکین کا قبضہ ہو گیا تھا. اللہ نے بارش برسائی, مٹی جم گئی, گڑھے کھود کر انہوں نے پانی محفوظ کر لیا, تو نہانے کے لیے, وضو کے لیے, پینے کے لیے پانی بھی مل گیا. زمین جم گئی تو اللہ کی مدد کے احوال میں ذکر فرمائے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو خاص طور پہ فرشتوں کے ذریعے تاکید کرائی کہ مضبوطی سے جم کر لڑنا, اور فرشتوں کو اللہ نے جنگ کا طریقہ خود سکھلایا. اللہ نے فرمایا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, ان کی گردنوں کے اوپر مارو, ہر جوڑ پر مارو. اللہ نے فرشتوں کو خود ٹریننگ دی کافروں کو مارنے کی.
اور پھر فرمایا کہ جو اللہ رسول سے اختلاف کرے گا، جنگ کرے گا، اللہ بہت سخت سزا دینے والے پکڑیں گے، اور تم چکھو یہ عذاب ہے، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب الگ ہے۔ اہل ایمان کو فرمایا جب تمہاری کفار سے مڑ پھیر ہو تو تم پیٹ پھیر کر مت بھاگنا۔ جو اس دن پیٹ پھیر کر بھاگے گا سوائے دو شخصوں کے، ایک وہ جو پینترا بدل رہا ہو، ایک وہ جو اپنے پیچھے لشکر سے مل کر کمک حاصل کرنے کے لیے جائے۔ ان کے علاوہ وقت جو بھی پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ آپ نے ایک مٹھی کنکر کی اٹھائی تھی، شہادت الوجوہ پڑھ کر پھینکی، اللہ نے اس کنکر کا اثر ہر کافر کی آنکھ تک پہنچایا۔ اس واقعے کو اللہ بیان فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو نہیں قتل کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ، اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، لیکن اللہ نے پھینکا تھا۔ ایک مٹھی 1000 لوگوں کی آنکھوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ اللہ نے پہنچائی، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اہل ایمان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، فرمایا کہ روگردانی مت کرنا، اور تم سنتے رہتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سنتے ہیں حالانکہ سنتے کچھ نہیں۔ یہ کفار کہا سنتے، کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن سنتے کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کو ان میں کوئی خیر معلوم ہوتی تو اللہ ضرور ان کو سنوا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رسول کی پکار کو قبول کر لیا کرو جب وہ تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جس پر اللہ نے تمہارے لیے حیات رکھی ہے، اور جان لو کہ اللہ بندے اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی نیکی کے ارادے میں اگر بندہ جلدی نہیں کرتا تو اللہ کبھی اس میں حائل ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے جلدی ہی اطاعت کرنی چاہیے، جلدی نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور پھر ان کفار کی ہٹ درمی اور ضد کو ذکر کیا۔ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہے تو اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش اتار دیں یا پھر دردناک عذاب دے دیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ 2 امانے ہیں، اللہ نہیں ہے ان کو عذاب دے اس حال میں کہ اے میرے نبی آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے، یہ عذاب سے امان ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ 2 چیزیں اللہ کے عذاب سے امان ہیں، ایک اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ اور ایک لوگوں کا استغفار کرنا۔ اس سے لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اللہ کے نبی کی ذات موجود نہیں ہے لیکن استغفار کی دولت و نعمت موجود ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے امن حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ فرمایا آخر میں کہ یہ جو کافر ہیں اپنے اموال کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خرچ کریں گے، کرتے رہیں، یہی مال ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر مغلوب بھی ہوں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ یہ ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ اللہ خبیث کو یعنی گندے کو طیب اور اچھے سے الگ کر دے۔ دنیا میں سب ملے جلے رہ رہے ہیں، خبیث بھی اور طیب بھی، لیکن اللہ آخرت میں جہنمی اور جنتیوں کو الگ الگ کر دے گا، اور خبیثوں کو اکٹھا کر کے اللہ جہنم پہ ڈال دیں گے۔ فرمایا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے حالات کا رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو امن و امان نصیب فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ جانوروں میں بیماریاں آئی ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان سے نجات نصیب فرما، ہمارے جانوروں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے انسانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، دنیا آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کہ میں اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہوں، میں حق کہتا ہوں۔ میں تمہارے پاس واضح دلیل میں لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا اور ان سے کامتاج لیا کرتا تھا، ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر فرعون کو دعوت بھی دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان سے بچا کے لے آؤ، اپنے آبائی علاقوں میں لے آؤ۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو میرے سامنے لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا
جب وہ اس کو ڈالتے تھے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. جب اس کو ڈالا وہ اژدہا بنا اور وہ اپنی دم کے بل کھڑا ہوتا تھا حملہ کرنے کے لیے. تو اس کی اونچائی 1 میل کے برابر ہوتی تھی, نیچے سے لے کر 1 میل تک, یعنی 1000 میٹر, 1 کلومیٹر میں ہوتا ہے, میل میں کچھ زیادہ ہوتا ہے, اتنا اونچا ہوتا تھا. اور جب وہ اپنا نچلا جبڑا زمین پہ رکھتا تو دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر رکھتا تھا, اتنا خوفناک ہوتا. جب وہ فرعون کی طرف بڑا حملہ کرنے کے لیے تو بھگدڑ مچی. اس بھگدڑ میں ہزاروں قبطی مر گئے اور فرعون کو ایک دن میں 400 دفعہ اس کا پیشاب خطا ہوا خوف کی وجہ سے. جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں, اس کا پیشاب خطا ہوا اس اژدہے کو دیکھ کر 400 مرتبہ. اور اس نے فوراً کہا موسیٰ اس کو پکڑو, اس کو پکڑو, میں تمہاری بات مانتا ہوں. گھبرا گیا. انہوں نے اس کو جیسے ہاتھ سے پکڑا تو عصا بن گئی. معجزہ ہی ایسا تھا, زمین پہ ڈالتے تو اژدہا بن جاتا تھا, پکڑتے تھے تو وہ لکڑی اور لاٹھی بن جاتا تھا. پھر اس نے اپنے حواریوں کو جمع کر کر کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. مشورہ اس کی قوم کے سردار نے یہ دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے. تو ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ اس کو, اس کے بھائی کو مہلت دے دیں اور شہروں میں کچھ قاصد بھیجیں جو وہاں سے بڑے ماہر جادوگروں کو لے آئیں تاکہ اس کا مقابلہ کریں. جب وہ ساحرین فرعون کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا, کوئی ہمیں انعام ملے گا, ہمیں کوئی خاص چیز دی جائے گی. فرعون نے کہا کہ ہاں تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ, یہ بڑا انعام ہے کہ تم میرے خواص میں داخل ہو جاؤ. اب وہ بولے کہ اے موسیٰ, یا تو تم پہلے ڈال دو یا ہم ڈال دیں گے. آمنے سامنے ہو گئے, وقت طے ہوا تھا اور بنی اسرائیل اور قبطی اور سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے بڑے میدان میں. تو ساحرین نے کہا کہ تم اپنے عصا وغیرہ کو ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ڈال دو. جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو ڈالا, اللہ فرماتا ہے کہ سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, واسترہبوہم, اور ان لوگوں کو ڈرا دیا, لوگ ڈر گئے اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. تو چونکہ وہ لاٹھیاں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی, رسیاں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی, گویا پورا میدان وہ سانپوں سے بھر گیا, تو لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے. اللہ نے وحی بھیجا موسیٰ کی طرف اپنے عصا کو ڈالو. انہوں نے اپنے عصا کو ڈالا, یکایک وہ سب کو نگلنے لگا, سب کو نگل گیا اور کوئی ان کا ڈھونگ باقی نہیں بچا, رسیاں لاٹھیاں سب کو کھا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, حق واقع ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا. اس مقام پر وہ سارے مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل ہو کر واپس ہوئے. ساحرین جو ہے وہ سجدے میں گرے. ساحر سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے وہ جادو نہیں ہے, جادو ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے, ہم سے بڑا کون جادوگر ہے, یہ واقعی کوئی خدائی طاقت رکھنے والا شخص ہے, اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. سجدے میں گر گئے اور بولے ہم تو ایمان لے آئے پروردگار عالم پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے مجھ سے اجازت لیے بغیر, تم کو میں نے اجازت بھی نہیں دی, تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں, کیسے ایمان لے آئے. یہ ایک مکر ہے تم لوگوں نے یہاں اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو اور خود یہاں قابض ہو جاؤ. ابھی تم جان لو گے, میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا, تمہارے پیروں کو مخالف جانب سے کاٹوں گا, پھر تم کو سولی پہ چڑھاؤں گا. دھمکیاں دینے لگا. تو وہ جادوگر بولے اب تو چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تو ایمان لے آئے تھے, ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور تم ہم سے جو دشمنی نکال رہے ہو صرف اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان لے آئے. جب وہ ہمارے سامنے آئی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دیجیے, ہمیں مسلمان بنا کر موڑ دیجیے. یہ دعائیں کرنے لگے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ, یہ تو ساحرین میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے, میں آپ کا نبی ہوں, یہ تو جھوٹے تھے, جادوگر تھے, آپ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی, مسلمان بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ چونکہ میرے محبوب کی شکل و صورت بنا کر آئے تھے تو ان کو میں نے ایمان کی توفیق دے دی. وہ جو ساحرین تھے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کا گیٹ اپ اختیار کر کر آئے تھے, ویسے ہی کپڑے پہنے تھے, انہوں نے ویسے ہی اپنا حلیہ بنایا تھا. تو اللہ کو اپنے نبی کے حلیے کی مشابہت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان حق کا مقابلہ کرنے والوں کو ایمان کی توفیق دی تھی.
آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ امت کے جو علماء اور اہل حق ہیں ان کے طرز کو اختیار کیا جائے، ان کی بود و باش کو اختیار کیا جائے، مغرب کا کلچر اختیار نہ کیا جائے، اللہ کے دشمنوں نافرمانوں کی تقلید نہ کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریزی لباس، انڈین فلموں میں استعمال ہونے والا لباس وہ پہنایا جا رہا ہے، اور ہماری جوان مائیں بہنیں وہ اسکرٹ اور پینٹ شرٹ اور پتہ نہیں جینز اور کیا کیا پہن کے بے پردہ باہر نکل رہی ہیں۔ یہ کس کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں؟ یہ تو اللہ کے دشمنوں اور نافرمانوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں۔ یہ تو اسلام کو طریقہ نہیں۔ گزشتہ جو ہمارا سپارہ گزرا ہے اس میں ایک مقام پہ اللہ نے سارے بنی آدم کو فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے بارش کی طرح وہ کپڑے اور سوٹ آ کر گر گئے۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس بارش سے زمین میں کپاس ہوئی، وہ کپاس اگی، اس کپاس کا دھاگا بنا، اس کو بنا گیا، اس سے کپڑا بنا۔ تو گویا جو کپڑا ہم نے پہنا ہوا ہے اس میں اصل وہ پانی ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا تھا۔ اس لیے فرمایا انزلنا علیکم لباسا۔ اب جو لباس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے یہاں اس میں دو چیز ذکر فرمائی، یواری سواتکم، تمہارا سطر چھپاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لباس شرعی وہ ہوگا جو انسان کے سطر کو چھپانے والا ہو۔ جس لباس سے سطر ظاہر ہو وہ شرعی لباس نہیں۔ اب چاہے وہ مختصر لباس ہو چاہے وہ ٹائٹ ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ سطر کو نہیں چھپا رہا وہ شرعی لباس نہیں۔ اتنا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، ابھار ظاہر ہوں، یہ بھی خلاف شرع لباس ہے۔ دوسری بات فرمائی وریشا، زینت کا باعث ہو۔ دو باتیں تو یہاں فرمائی، ایک تو وہ ساتر عورت ہو، شرمگاہ کو اور انسان کے جو قابل ستر حصے ہیں ان کو چھپائے، اور دوسرا یہ کہ وہ زینت کا باعث ہو۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے طریقے کی اتباع کیجئے جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو علماء نے اس سے تیسرا اصول شرعی لباس کا نکالا کہ وہ لباس اس وقت کے صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں کے طرز کے مطابق۔ تو یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تو لباس شرعی بنے گا، ساتر ہو، زینت کا باعث ہو، اور اللہ کے نیک بندوں کے لباس کے مطابق ہو، تو پھر وہ شرعی لباس ہے۔ تو وہ جو ساحرین تھے انہوں نے ظاہری ایک لبادہ اللہ کے محمود نبی کا اختیار کیا، اللہ کو ان پہ رحم آ گیا۔ اگر آج ہم اللہ کے نیک بندوں کا طور طریقہ اختیار کریں گے اور صالحین کا طرز اختیار کریں گے، انبیاء اور صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، تو اللہ کو بھی ہم پہ ترس آئے گا اور رحم آئے گا، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ جب فرعون نے دھمکیاں دے دی تو اس کے بعد اس نے اپنی دھمکی پر عملی جامہ پہنایا، بعض حضرات کے نزدیک اس نے ان ساحرین کو شہید کر دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی، وہ اژدہا دیکھ چکا تھا۔ تو اس کے سرداروں نے کہا کہ تم موسیٰ کو اس کی قوم کو چھوڑ دو گے، ان کو کوئی سزا نہیں دو گے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تم کو تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک اکیلے الہ کی عبادت کریں؟ تو بولا نہیں، ایسا نہیں چھوڑوں گا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے شروع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کا ذکر سورہ قصص میں 20 پارے میں انشاءاللہ آئے گا، تو اس موقع پر جو کچھ نجومی تھے انہوں نے فرعون کے ایک خواب کی تعبیر یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے اس تعبیر کے بعد یہ کیا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ان لڑکوں کو وہ قتل کرا دیا کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ سب قتل کرا دو گے تو پھر جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو اس نے یہ کیا کہ 1 سال قتل کراتا، 1 سال چھوڑتا، 1 سال جو بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جو قتل کا سال تھا، اللہ نے وہاں ان کو بچایا۔ تو اس موقع پر بھی جب اس کو نجومیوں نے تعبیر دی تھی اس نے قتل عام شروع کیا تھا۔ اس موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ظاہر ہوا، فرعون کو شکست ہوئی، تو اس نے اپنے سرداروں کے اس سوال پر کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے، یہ کہا کہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں، ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا، لڑکیوں کو چھوڑوں گا، اور ہم تو غالب ہیں ان کے اوپر۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے استعانت کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ بے شک زمین تو اللہ کی ہے، سرزمین کا حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ،
اللہ اس کا وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اللہ مالک ہے. ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے یہ بات لکھ لی ہے زبور کے اندر کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہاں فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے, وہاں فرمایا کہ اللہ نیک بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے. تو اگر زمین پر کوئی حکومت چاہتا ہے تو صلاح پیدا کرے, اپنا نیکی پیدا کرے, تقوی پیدا کرے, اللہ اس کو زمین کی حکومت بھی عطا کر دے. اور فرمایا کہ اچھا انجام متقین کے لیے ہے. تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بے صبر مشہور تھے. وہ فوراً کہنے لگے کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑا ستایا گیا, تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں بہت تکلیفیں دی گئی, تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, تمہارے آنے کے بعد اب ہم پہ دوبارہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہا ہے فرعون. تو حضرت موسیٰ نے کہا امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں جانشین بنائے, پھر وہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو. تو اللہ جب کسی کو حکومت دیتا ہے تو وہاں اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ عمل کیسا کر رہا ہے. اگر اس کا عمل ٹھیک ہو تو وہ حکومت اس کی باقی رہتی ہے, اللہ اس پہ اور مہربانیاں کرتے ہیں. اور اگر اس کے اعمال میں گڑبڑ آ جائے تو پھر اللہ کی طرف تنبیہات بھی آتی. پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون والوں کو پکڑا مختلف عذابوں میں. آل فرعون پر مختلف عذاب آئے, قحط سالی آئی, پھلوں کی کمی آئی. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ نجات حاصل کریں. جب ان کے اوپر کوئی اچھائی اور بھلائی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے, اور جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی جو نحوست ہے. اس طرح کہا کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ الا انما طائر عند اللہ, بے شک ان کی نحوست تو اللہ کے پاس سے ہے, لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم نے اللہ کے نبی کی تکذیب کر دی اور اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا. تو پھر نحوست کے اسباب تو یہ ہیں, نیکی اور ایمان تو نحوست کے اسباب نہیں ہے, وہ تو اللہ کی رحمت کے اسباب ہیں. اور پھر کہا کہ جب بھی تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آؤ گے تاکہ تم اس کے ذریعے پر جادو کرو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ نے اوپر اور مختلف عذاب بھیجے. یہاں کچھ عذابوں کا ذکر ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. طوفان کا عذاب آیا, طوفان آتا تھا, ٹڈیاں ان کے اوپر مسلط ہو جاتی تھی, آسمان سے بارش ہوتی تھی ٹڈیوں کی اور وہ اس سے بچ نہیں پاتے. منہ کھولتے منہ میں ٹڈیاں گھس جاتی, ناک میں, کان میں, ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں, چیزوں میں ٹڈیاں گھس جاتی تھیں. اور تیسرا عذاب فرمایا کہ قمل جوئیں یا گھن کا کیڑا, دونوں تصویریں کی گئی ہیں کہ ان کے لباس اور بالوں پہ جوئیں پڑ گئی, یا ان کے جو غلے تھے ان غلوں میں گھن کا کیڑا لگ گیا. جب وہ فصل پہ لگی ہوئی ہوتی تھی تو اس پہ جو ٹڈیاں تھیں مسلط ہو جاتی تھی. جب وہ فصل کاٹ کر گوداموں میں ذخیرہ کرتے تو ان بوریوں کے اندر گھن کا کیڑا لگ گیا تھا, جو کیڑا اندر سے بیج کو کھا کے کھوکھلا کر دیا کرتا, تو ان کی ساری فصل خراب ہو جاتی تھی. وصفات مینڈک, اتنے مینڈک ہوتے تھے ان کے کنووں میں, پانیوں میں, کھانے کے برتنوں میں, بستروں میں, کپڑوں میں مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے. وہ دم اور خون, جو ان کے پانی تھے وہ خون بن جایا کرتے تھے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جب کوئی قبطی پانی نکالتا کنویں سے تو وہ خون ہوتا, اور اسی کنویں سے کوئی بنی اسرائیلی پانی نکالتا تو وہ پانی ہوتا. تو بنی اسرائیل کو وہ کہتے ہیں, اسرائیلی کو وہ قبطی کے تو پانی نکالو, وہ پانی نکالتے تو وہ پانی ہوتا, لیکن جیسے قبطی لے کر منہ سے لگاتا وہ خون بن جاتا, اور اسی پانی کو اسرائیلی پیتا تو وہ پانی ہوتا. یہ اللہ کا عذاب تھا. تو اس طرح اوپر مختلف عذاب آئے, اور لیکن پھر بھی وہ اللہ فرماتے ہیں تکبر کیا, بڑے جرم کے عادی لوگ تھے, مجرم لوگ تھے. اور جب بھی ایک عذاب آتا ہے تو وہ کچھ عرصے تک رہتا. جب تنگ ہوتے تو آتے تھے موسیٰ کے پاس, ادعو لنا ربک بما عہد عندک, اللہ سے دعا کرو, تم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے, اگر ہم سے تم نے عذاب ہٹوا دیا ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. ہر عذاب کے موقع پر وہ یہ جو ہے اظہار کیا کرتے تھے. جب اللہ فرماتے ہیں ان سے عذاب کو ہٹا لیتے تھے تو پھر وہ دوبارہ بدعتی کرنے لگتے تھے اور پھر وہی گناہ. تو اس طرح کرتے کرتے آخر ان پر جو عذاب آیا وہ غرق کا ہے. فانتقمنا منہم فاغرقناہم بالیم, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا, ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر میں. کس وجہ سے؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے, جھٹلاتے تھے اور اس سے غفلت کیا کرتے تھے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کے بعد ان لوگوں کو وارث بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے. بنی اسرائیل تو غلام تھے,
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو وارث بنا دیا زمین کے مشرق و مغرب کا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہوا بنی اسرائیل پر، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بما صبر، انہوں نے صبر کیا، اور فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی سب چیزوں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جا کر معتکف ہونے کا بھی قصہ ہے کہ اس میں ان کو 30 دن اور پھر 10 دن مزید اللہ نے مقرر فرمائے، اس طرح 40 دن وہاں انہوں نے وقت گزارا، ان کو تورات دی گئی، اور ایک موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ فرد محبت میں اللہ کے دیدار کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنے جمال کی ایک تجلی کریں گے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے۔ اس لیے کہ ظاہر کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے پہاڑ انسان سے زیادہ مضبوط ہے اور بڑا ہے، لیکن روحانی اور قلبی اعتبار سے انسان ساری مخلوق سے طاقتور ہے۔ اس میں پہاڑ بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور انسان ہے روحانیت کی اعتبار سے اور قلب کے اعتبار سے، قلبی کیفیت کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ زمر میں غالباً سورہ احزاب میں فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے۔ وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا۔ تو روحانیت کے اعتبار سے انسان مضبوط ہے، لیکن مادے کو دیکھیں تو انسان کا، مادے کے اعتبار سے انسان کمزور ہے اور پہاڑ مضبوط ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھو، اگر یہ پہاڑ جو مادے کے اعتبار سے تم سے مضبوط ہے میری تجلی کو برداشت کر لے تو تم بھی کر سکو گے، اور اگر نہ یہ برداشت کر سکے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ اللہ نے جب تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اس جلال سے، اس عظمت کو دیکھ کر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے اس دنیا میں انسان ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار شرعاً نہیں کر سکتا، عقلاً تو ممکن ہے۔ عقل ممکن اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں، میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ عقلاً بھی یہ محال اور ناممکن ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اعتراض لازم آئے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک ناممکن المحال کا سوال کیوں کیا؟ جو چیز ناممکن ہو اس کا سوال تو نہیں کرنا چاہیے، عقل مند تو اس کا سوال نہیں کرتا، تو یہ سوال کیوں کیا؟ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ عقلاً تو ممکن ہے لیکن شرعاً ممتنع ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، البتہ اہل جنت کو آخرت میں جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اہل جنت کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ جب باری تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی جو ان کو اس میں خوشی ہوگی، وہ کسی نعمت سے نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تم کو چنا ہے، تم کو اس دنیا میں دیدار تو نہیں ہو سکتا، لیکن تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم کو ہم نے سارے لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنی رسالت و پیغام کے لیے، اپنے کلام کے لیے، جو ہم نے تم کو دیا اس کو لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، زیادہ دل چھوٹا نہ کرو۔ اللہ نے ان کی دلداری فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تورات کی تختیوں میں بہت کچھ چیزیں لکھی، نصیحت کی، اور ہر ضرورت کی چیز کی تفصیل لکھی ہے۔ بنی اسرائیل کی جو گوسالہ پرستی کا واقعہ ہے اس کا تذکرہ بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے موسیٰ سامری نے ان کے لیے بچڑا بنایا، اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے کھر کے نیچے کی تھی، تو اس میں آواز آنے لگی، انہوں نے اس کی پیروی شروع کر دی اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لائے تو پھر ان کو بہت غصہ آیا، تورات کی تختیوں کو رکھا، اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ تم نے میری قوم کو اس گمراہی میں پڑے ہوئے دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، قوم کے لوگوں نے مجھے بڑا کمزور سمجھا، حضرت ہارون نے کہا مجھے کمزور سمجھا تھا، قریب تک مجھے مار ڈالتے ہیں، یعنی میں نے بہت روکا، میری بات نہیں مانی، آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں، آپ مجھے سختی کریں، گریبان پکڑیں گے، ماریں گے یا کچھ گفتگو کریں گے سخت، تو یہ لوگ خوش ہوں گے، دشمن خوش ہوں گے، مجھے ظالموں میں مت آپ جو ہے نا وہ شامل کریں، میں ظالم نہیں تھا، میں نے پوری کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا قصور نہیں تو فوراً کہا رب اغفر لی ولی اخی، اس نے کہا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجیے، آپ ارحم الراحمین۔ پھر جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ان کو کہا کہ تم پر رب کا غضب نازل ہوگا، دنیا میں تمہیں ذلت ملے گی، ہم افطرا کرنے والوں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے عیلا ایک بستی تھی اس کے کنارے پر رہنے والے تھے، اور انہوں نے اللہ کا جو حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر مسخ کا عذاب آیا اور وہ خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ ہوئے۔ ان کا بھی قصہ ذکر فرمایا۔ جن لوگوں نے وہ نافرمانی نہیں کی تھی انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا، الگ بستی بنا لی تھی، دیوار بیچ میں لگا لی تھی۔ کچھ لوگ ان میں وہ تھے کہ جو ان کو نصیحت تو کرتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا نصیحت کرنا فضول ہے، ان کو چھوڑ دو، تو انہوں نے شکار بھی نہیں کیا، نصیحت بھی نہیں کی۔ تو یہ لوگ جو دوسری قسم کے تھے، انہوں نے پہلی قسم کے لوگوں سے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اپنے پروردگار کے آگے عذر پیش کرنے کے لیے، اللہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی، ہم نے منکر پر نکیر کی، ہم نے معروف کا حکم دیا، لیکن یہ قوم نہیں مانی، تو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے، اور شاید اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ باز آ جائیں، ڈر جائیں اور ہماری بات سن لیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہ تھا کہ جو لوگ ساکت تھے ان کے بارے میں ثبوت ہے کہ وہ بچے نہیں بچے کچھ پتہ نہیں۔ ان کے شاگرد حضرت اکرمہ کا یہ کہنا تھا کہ جو خاموش رہے لیکن شکار نہیں کیا، یعنی انہوں نے منکر پر نکیر بھی نہیں کی اور انہوں نے شکار بھی نہیں کیا، نافرمانی بھی نہیں کی، تو اللہ نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو حضرت اکرمہ کا یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کو بڑا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے قول سے رجوع کر لیا اور ان کو ایک جوڑا انعام میں دیا کہ تم نے بڑا اچھا مجھے جو ہے یہ بتلایا ہے۔ پھر اس صورت میں عہد الس کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت آدم کی بش اللہ نے ساری بنی آدم کو نکالا، ذرات کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں، ان میں حص رکھی تھی اللہ نے، ان سے سوال کیا الست بربکم، سب نے کہا بلا شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ اور یہ اللہ نے کیوں لیا تھا؟ تاکہ قیامت میں کل ہم یہ نہ کہہ سکیں ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہم یہ نہ کہنے لگے ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے، تو آپ ان باطل پرستوں کی گناہ میں ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ کے یہاں کوئی اس طرح اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اتمام حجت ہو چکا ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام بلعام بن باہورہ ہے، اس کو بڑا علم دیا تھا، بڑا مستجاب الدعوات تھا، تو بنی اسرائیل کے خلاف اس کو بد دعا کرنے کے لیے اس کی قوم نے کہا، چونکہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے اسے کہ تم بد دعا کرو تاکہ یہ نبی اور اس کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کا کہ میں کیسے بد دعا کروں، وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ ان لوگوں نے مجبور کیا، کچھ مال دیا، کچھ اس کو عورت کا لالچ دیا، بالآخر وہ اس نے بد دعا شروع کی۔ جب بد دعا شروع کی تو اس کے منہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو برباد ہو گیا ہوں، زبان لٹک کے اس کی باہر ہو گئی، کتے کی طرح وہ ہانپنے لگا، اللہ کے عذاب میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب تو میرے منہ سے ان کے خلاف بد دعا نہیں نکل رہی، تو کوئی طریقہ بتلاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ تم اس لشکر کے جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا، ان کے راستوں میں نوجوان خوبصورت لڑکیاں خوب بناؤ سنگار کر کے ان کو کھڑا کرو، اور ان کو کہو کہ اگر ان میں سے کوئی غلط ارادے سے تمہاری طرف بڑھے تو کوئی مزاحمت نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ غلط کاری کر لیں۔ تو ایک سردار نے ایک لڑکی کے ساتھ جب غلط کاری کی، اس کو اپنے خیمے میں لے گیا تو اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا، بنی اسرائیل پر طاعون پھیل گیا، کئی ہزار اس میں ہلاک ہو گئے۔ پھر اس شخص کو خیمے سے نکالا گیا، تہہ تیغ کیا گیا، اور جو ہے پھر یہ عذاب ڈالا۔ تو یہ اس کا قصہ بھی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات و انسان کو پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا۔ 27ویں سپارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دونوں آیتوں کے ظاہر ایک تعارف معلوم ہو رہا ہے، یہاں فرمایا کہ جہنم کے لیے پیدا کیا اور وہاں کہا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ یہاں انجام کا ذکر ہے، کہ انجام کے اعتبار سے ہم نے بہت سے جنات و انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اور وہاں اصل مقصد کے اعتبار سے بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد وہ عبادت ہے، لیکن انجام کیا ہوگا اللہ کا تو علم ہے کہ بعض لوگ عبادت کریں گے بعض نہیں کریں گے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نافرمانی کرنے والوں کو۔ پھر فرمایا کہ ان کے دل ہے لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ایسا دل نہ ہونے کے برابر۔ اللہ نے دل اس لیے دیا ہے کہ اس سے حق کو سمجھا جائے۔ پھر فرمایا ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق کو نہیں دیکھتے، کان ہیں حق کو سنتے نہیں۔ فرمایا جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، کم سے کم جانور میں تو اتنا شعور ہے کہ وہ اچھی چیز کو کھاتا ہے بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان ظالموں میں اتنا بھی شعور نہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان سے اللہ کو پکارا کرو
اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، الحاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نام میں الحاد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو مخصوص نام ہے، جو اللہ کے مخصوص صفاتی نام ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا، یا وہ نام جو اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے ان کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے لیے کریم کا لفظ تو آیا ہے، کریم بمعنی سخی، لیکن اللہ کو سخی کے لفظ سے اے سخی اے سخی یہ پکارنا منع ہے۔ کریم تو کا ہے لیکن سخی کر کے نہ پکارے، چونکہ جو صفتی نام قرآن و حدیث میں اللہ کے ذکر ہوئے ہیں انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا نام نہیں نکالنا، اور جو نام اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا، الحاد و کجروی ہے۔ البتہ اللہ کے صفاتی نام جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو عبد کے ساتھ لگا کر مخلوق استعمال کر سکتی ہے، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد المالک، یہ سب نام ہے، یہ اتنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس میں یاد رکھیے کہ جو ایسی صفات ہیں جو خالص اللہ ہی کے لیے استعمال ہوئی ہیں ان کو بغیر عبد کے استعمال کرنا جائز نہیں۔ مثلا عبد الرحمن کو ہمارے کہتے ہیں رحمان رحمان رحمان، پکارتے بات کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں رحمان یہ کر لو ذرا، رحمان یہ کر لو، یہ ناجائز اور غلط کام، اس کو عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ ہاں جو نام اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں ان کو بغیر عبد کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا رحیم، رحیم مطلب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رؤوف بھی استعمال ہوا، رحیم بھی استعمال ہوا، اللہ کے لیے بھی دو نام استعمال ہوئے، تو ان ناموں کو آپ کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ اور بخیر اللہ کے ساتھ خاص ہے، مثلا الرحمن فاسأل به خبیرا، الرحمن علم القرآن، اگر کسی بندے کا نام عبد الرحمن ہو تو اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، ایسی دکانوں کو نام ہوتا ہے الرحمن کلاتھ سینٹر، الرحمن فلاں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔